السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ 37واں یوم ارتحال حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ تمام حاضرین گرامی، علماء کرام، اکابرین معظم، دانشوران محترم اور سفرائے محترم، بالخصوص سفیر معظم انقلاب اسلامی اور اسی طرح مجلس کے اندر شریک دیگر اکابرین، سب کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ یہ 37واں یوم ارتحال ایسے عالم میں ہم برگزار کر رہے ہیں کہ ساتھ ہمیں امام شہید امام خامنئی قدس سرہ الشریف ابھی رسمی طور پر ان کی تدفین بھی نہیں ہوئی، اور ایسے میں ہم امام راحل کا یوم ارتحال یہاں سفارت خانہ جمہوریہ اسلامی ایران اسلام آباد میں اس باوقار پرشکوہ محفل میں شریک ہیں۔ امام شہید امام سید علی خامنئی قدس سرہ، جس طرح انہوں نے زندگی بھر 37 سالہ قیادت، 8 سالہ صدارت اور اسی طرح چند سالہ انقلاب کی خدمت مختلف انداز میں کی، اس میں جو بنیادی اصول امام شہید نے اختیار کیے ان میں تاکید یہ تھی کہ ہم امام راحل کے راستے پر قائم رہیں، کاربند رہیں اور مستحکم کھڑے رہیں۔ جو ہمارے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدف مقرر کیا ہے، راستہ مقرر کیا ہے، جو آئیڈیالوجی انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے، جو ڈاکٹرین انہوں نے ہمیں بنا کے دی ہے، اس سے ہم ذرا برابر دائیں بائیں، فارسی تعبیر کے مطابق منہ برابر بھی دائیں بائیں نہ ہوں ہم۔ اور بہت دباؤ آیا امام شہید پر کہ امام راحل امام خمینی کے اپنے دور کے اصول تھے، اس وقت وہ ضرورت تھی، اس وقت انہوں نے جو ہدف چنا، جو مقصد چنا، استقامت و مزاحمت کا راستہ چنا، وہ اس دور کی ضرورت تھی۔ اب حالات بدل گئے ہیں اور ہمیں اپنے زمانے کے حالات کے مطابق امام خمینی کے بتائے ہوئے کچھ اصولوں میں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ایران کے اندر ایسے دانشور تھے اور ابھی موجود ہیں جن کی یہ رائے تھی اور جنہوں نے اپنی باری میں یہ کام کیا بھی، لیکن امام شہید سختی کے ساتھ اس ضابطے پر محکم کھڑے رہے کہ ہم نے امام کے بتائے ہوئے راستے میں کسی برابر، ذرا برابر، بال برابر بھی ہم نے تبدیلی نہیں کرنی۔ اس کے لیے جتنی ہمیں سختی جھیلنا پڑے، قربانی اس کے لیے دینا پڑے، ہم نے اس راستے سے دائیں بائیں نہیں ہونا۔ دنیا میں بھی، پاکستان میں مطبوعات نے جناب شاہ صاحب مشاہد صاحب جو استاد ہیں بڑے بڑے رہبروں کے، یہاں پر موجود بھی اور جو نہیں بھی ہیں، اور ایک پوری تاریخ ہے خود شاہ صاحب۔ اگر یہ وقت جس طرح دیتے ہیں اپنے سرکاری کاموں کو یا سیاسی کاموں کو، اگر عوام کو بھی تھوڑا وقت دیں اور جو ایک مجسم تاریخ ہیں یہ بتائیں، خصوصاً انقلاب کے حوالے سے جو انہوں نے دیکھا، مشاہدہ کیا، لکھا، وہ سارا اپنی اس جوان نسل کو، موجودہ نسل کو بتائیں گے۔ بہت قیمتی سرمایہ ہے ان کے پاس جو دانش ہے۔
پاکستان کے اندر بھی ایسا ماحول بنا کہ امام خمینی کے راستے پر تنقید پاکستان کا معمول تھا. ابھی بھی اخبار میں دیکھتا ہوں کالم، بسا اوقات لوگ لکھتے ہیں وڑائچ صاحب ابھی بھی کہتے ہیں کہ جو راستہ جس پر مبارکباد دی ہے شاہ صاحب نے، اس پر وڑائچ صاحب کو بھی تحفظات ہیں کہ یہ راستہ انہیں تبدیل کرنا چاہیے اور اپنے سے بڑی طاقت کے ساتھ ٹکر نہیں لینی چاہیے، اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے چاہیے. یہ ایک سبق ہے جو پاکستان میں بعض ہمارے بزرگ پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں، مذہبی، سیاسی اور صحافی حضرات. لیکن امام راحل نے جو خطوط تعین کیے، متعین کیے، جو لائنیں عالم اسلام کے لیے، ملت ایران کے لیے، تو لوگوں نے اس میں تردید کی، شک و شبہ کیا، لیکن امام شہید اس کے اوپر قائم رہے اور آخر کار 37 سال کے بعد یا 47 سال کے بعد امام شہید نے اپنے لہو سے ثابت کر دیا کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ضابطہ بنایا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے لہو سے اس پہ مہر لگا کے ثابت کر دیا کہ نتیجہ یہیں سے نکلے گا، نجات اسی کے اندر ہے، باقی راستوں کے اندر نجات نہیں ہے. امام شہید نے بھی امام راحل کے ان اصولوں پہ مہر لگا دی کہ نجات اس کے اندر ہے. اور آج ساری دنیا کی تردید ختم ہو گئی، ان کا تذبذب ختم ہو گیا، ان کے شبہات ختم ہو گئے، ان کی تنقیدیں ختم ہو گئیں، اور سب نے مان لیا کہ جو امام راحل نے سوچا تھا اور بتایا تھا وہ سب حرف بہ حرف درست ہے، جس کا نتیجہ آج لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. جس پر آج ٹھیک ہے نقصان بہت ہوا، ایران کا بے تحاشا نقصان ہوا، مالی نقصان اور اس سے بھی زیادہ جانی نقصان ہوا، لیکن ہار جیت نقصان دیکھ کر نہیں بلکہ مقصد دیکھ کر معین کی جاتی ہے کہ اگر مقصد مل گیا تو آپ جیت گئے، مقصد نہ ملا تو ہار گئے. امریکہ اپنے مقصد میں مکمل طور پر 100% ناکام رہ گیا، ایک مقصد بھی حاصل نہیں کر سکا. ایران نے نقصان اٹھایا لیکن جو مقصد تھا وہ سارا حاصل کر لیا ہے. اس لیے یہ جیت ہے جو ساری دنیا نے مان لیا اور جس کا اعلان ہو گیا ہے، صرف اس کا جشن رہتا ہے. اور جیسا سفیر محترم نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم جشن منائیں گے، سفارت خانے میں ضرور منائیں گے جیسے برسی سفارت خانے میں ہو رہی ہے، لیکن ملت پاکستان جو انقلاب سے اور امام سے وفادار ملت ہے، انہوں نے انشاءاللہ رہبر شہید کے شخصیت کے اندازے کا انشاءاللہ پروگرام کرنا ہے، اجتماع کرنا ہے اور ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، اور برسی بھی امام کی کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح ایران کی کامیابی اور اسلام کی کامیابی کا جشن بھی ملت پاکستان اسی سطح پہ منائے گی انشاءاللہ. ایران میں جو کچھ گیا، امام شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا اشارہ فرمایا شاہ صاحب نے کہ علامہ اقبال پر پاکستان کے اندر آ کے 1 گھنٹہ سپیچ کی اور 2.5 گھنٹے کی تقریر رہبر شہید کی تہران میں یوم اقبال پر تھی، جو چھپ چکی ہے، اور جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اپنے آپ کو اقبال کا مرید سمجھتا ہوں. یہ رہبر شہید کی کتاب ہے، اقبال ستارہ مشرق کتاب چھپی بھی ہے، ترجمہ اس کا. اس میں فرمایا رہبر شہید نے کہ انقلاب ایران اقبال کا رہین منت ہے. چند دن پہلے حامد میر صاحب نے ایک کالم لکھا کہ ایران کا مسئلہ کیا ہے. یہیں پر اسلام آباد میں امریکی صحافی نے ایرانی صحافی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے کہ تم اتنی بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو، سارا مسلمان ملک تسلیم ہے، تم تنہا کھڑے ہو گئے، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تو ایرانی صحافی نے جواب دیا کہ ہمارا مسئلہ اقبال ہے. تو امریکی صحافی کو نہیں پتا تھا اقبال کون ہے. تو امریکی صحافی نے ان سے پوچھا کہ یہ اقبال کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حامد میر سے پوچھو کہ اقبال کون ہے. یہ انہوں نے حامد میر صاحب سے پوچھا، یہ حامد میر نے خود لکھا. انہوں نے حامد میر صاحب سے پوچھا جی اقبال کون ہے؟ انہوں نے کہا اقبال ایک پاکستانی ہے. تو انہوں نے کہا یہ پاکستانی ایران کے لیے اتنا بڑا مسئلہ کیوں کھڑا کر دیا ہے اس نے؟ تو کہا کہ یہ اقبال کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ اقبال لاہوری ہے. تو کہا مجھے ملا اس سے. تو انہوں نے کہا کہ سرچ کرو گوگل پہ، آپ کو اقبال کے بارے میں کچھ معلومات. تو اس نے اسی جگہ کھڑے کھڑے ہوٹل میں
گوگل پہ اقبال سرچ کیا تو اس سے جب پتہ چلا کہ یہ شاعر ہیں، یہ مفکر ہیں، تو کہنے لگا مجھے ان کے بارے میں کچھ بتا دے۔ تو حامد میر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، تو میں نے 2-3 منٹ میں اس کو بتایا کہ چند دن پہلے اقبال کے موضوع پر لاہور میں ایک نشست ہوئی ہے اور جس میں ایرانی کونسلر بھی گئے ہیں۔ تو اس پہ وہ اور تپ گیا کہ یہ ایک پاکستانی شاعر ہے اور اس کے ڈے پہ آپ نے ایرانی کونسلر کو بلایا ہے، اور وہ اور زیادہ مچل گیا اور چڑھ گیا۔ تو حامد میر صاحب نے کہا کہ ذرا ڈیٹیل میں پڑھو، میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اصل مسئلہ ایران کا ہے ہی اقبال، یہ مسئلہ کھڑا ہی اقبال نے کیا ہے۔ اب حامد میر صاحب نے اتنا کہہ دیا کافی تھا، جو صاحب عقل ہے ان کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ تفصیل رہبر شہید نے بیان کی ہے۔ ستارہ مشرق میں، اقبال ستارہ مشرق میں یہ تفصیل بیان کی ہے کہ اصل میں اقبال ہی نے ایران کو جگایا ہے، اقبال ہی نے ایران کو اٹھایا ہے۔ ڈاکٹر شریعتی، شہید مطہری اور سب سے بڑھ کر امام شہید نے جس گہرائی سے اقبال کو پڑھا، اسی گہرائی سے اقبال کا نتیجہ لے کر اور پھر اپنے جوانوں کو بتایا، جو اقبال نے جوانان عجم کے نام سے، چونکہ اردو میں شاعری کرتے کرتے ناگہان اقبال نے فارمیٹ چینج کر کے فارسی میں لکھنا شروع کر دیا کہ اردو والے پتہ نہیں میری بات سمجھیں گے یا نہیں، لیکن جوانان عجم میری بات سمجھ لیں گے۔ اے جوانان عجم جانے منو جانے شما۔ وہ شاعری کر کے شہید نے وہ پڑھی اور پھر اس کے بعد ایرانیوں کو بتایا اور ایرانیوں سے شکوہ بھی کیا کہ اقبال اپنی زندگی میں ایران نہیں آ سکے، کیوں نہیں آ سکے؟ رہبر شہید نے فرمایا کہ یہ شہنشاہ کی سازش تھی، بادشاہی حکومت کی سازش تھی کہ اس انقلابی شاعر کو، اس مفکر کو سرزمین ایران پر نہیں آنے دینا، چونکہ اقبال خود کہہ گئے تھے کہ اقبال کے نفس سے ہے لالا کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ جس غزل سرا کی غزل سے گل لالا کی آگ تیز تر ہو جاتی ہے، وہ مشتعل ہو جاتا ہے، اس کو چمن میں مت آنے دو۔ شہید رہبر فرماتے ہیں کہ اقبال کو اس لیے ایران میں نہیں آنے دیا ایرانی حکومتوں نے، باطل حکومتوں نے، طاغوتی حکومتوں نے، چونکہ انہیں پتہ تھا یہ جوانان عجم کو مشتعل کر دیں گے ان ظالموں کے خلاف، اور ایسا ہی ہوا۔ اور رہبر شہید جیسی شخصیات نے اقبال کی ترجمانی کی، یہ پڑھ سکتے ہیں، آثار ہیں، لیکن پھر ایک وقت الٹ ہو گیا عزیزان۔ امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ملت پاکستان کو تمام اقوام اسلامی میں سے سب سے زیادہ نمایاں کر کے خطاب کیا ہے۔ امام راحل کے 7 خطبے اور 7 پیغام پاکستانی قوم کے نام ہیں، مخصوصاً 7 پیغام۔ وہ عمومی پیغامات جن میں سب کا ذکر ہے، ضمناً پاکستان کا بھی ذکر ہے، وہ بہت سارے ہیں، لیکن جہاں پر فقط پاکستان کے نام پر جو پیغام دیے 7 پیغام ہیں، جو ہم نے پہلے پڑھے اور ان کی تشریح کی، بتایا۔ خصوصاً ان میں سے ایک جو بہت ہی خوبصورت پیغام ہے امام کا، سید عارف حسین حسینی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے علماء پاکستان، ملت پاکستان کے نام امام راحل نے جو پیغام مختصر سا لیکن بہت جامع پیغام صادر فرمایا، جس میں شہید عارف حسینی کے بارے میں فرمایا من فرزند عزیزی را از دست دادم، یہ اسی پیغام کا ایک جملہ تھا۔ وہ بہت ضروری پیغام ہے۔ میں شاہ صاحب سے تقاضا کروں گا کہ وہ اس پیغام کو پڑھیں اور پھر اپنے کالم میں یا اپنی گفتگو میں، چونکہ یہ بہت فصیح زبان میں، ہر زبان میں ترجمان ہیں انقلاب کے پاکستان کے اندر، اور امام کے راستے کے خوبصورت ترجمان ہیں پاکستان کے اندر، انہوں نے کی ہے اور بے باک طریقے سے کی ہے۔ میں جب یہ دی مسلم اخبار میں ہوتے تھے ایڈیٹر، تو وہاں سے ان سے عقیدت پیدا ہوئی الحمدللہ، اور پھر کچھ اور بھی یادیں ہیں۔ باہر کیفے نے بے باک پایا ہے، ابھی بھی سب مصلحت سے کام لیتے ہیں لیکن یہ درست بات اعلان کر دیتے ہیں۔ تو میری ان سے خصوصی درخواست ہے، باقی بھی عزیزان کوشش کریں، وہ پیغام مختصر سا ہے، 1 صفحے کا ہے، اس کو پڑھیں آپ اور اس میں دیکھیں کیا بنیادی پیغام امام نے دیا ہے، خصوصاً ملت پاکستان کے نام۔ شہید رہبر ملت پاکستان سے محبت کرتے تھے۔ موجودہ رہبر نے
اپنے نوروز کے پیغام میں یہ فرمایا ہے کہ شہید رہبر ملت پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، اور فرمایا کہ میں بھی اتنی ہی محبت رکھتا ہوں جتنی شہید رہبر کو پاکستان سے محبت تھی۔ عزیزان، یہ محبت کسی بنیاد پر تھی، اور جس طرح اقبال نے جوانان عجم کو راستہ بتایا اور جوانان عجم کو غلامی اور ذلت سے نکالنے کے لیے بیدار کیا اور انہیں آگہی دی، ملت پاکستان کو اور عالم اسلام کو امام راحل نے راستہ دکھایا، اور جس راستے سے آج ایران نے نتیجہ لیا ہے۔ شہید رہبر نے ثابت کر دیا کہ جتنی تھیوریاں ہیں بہت سارے نظریے ہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی بہت ساری سوچیں ہیں، نظریے ہیں، عالم اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، مسلمان حکومتوں کے لیے، مسلمان حکمرانوں کے لیے، آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں اس کو، اور تکرار ایک جیسے ہی ہیں، تکراری ہی ہیں، اور لے دے کے پھر آخر میں گھوم کے آ جاتے ہیں کہ عالم اسلام کو انگلش پڑھنی چاہیے، ٹیکنالوجی سیکھنی چاہیے، مغرب جانا چاہیے، امریکہ سے دوستی کرنی چاہیے، یہ راستے ان کو بتاتے ہیں۔ اور ابھی ہماری بہن نے یہاں پر ذکر کیا محترمہ نے کہ امریکہ نے ایران کو تباہ کرنے کے لیے جو مراکز چنے، ان مراکز میں سے شریف یونیورسٹی ہے، جو ٹیکنالوجی جہاں سے نیوکلیر ٹیکنالوجی اصل پھوٹتی ہے، اس یونیورسٹی پر حملہ کیا۔ انہوں نے نیوکلیر پلانٹ کے اوپر حملہ کیا، نیوکلیر سائنسدانوں کے اوپر حملہ کیا۔ یعنی اگر آپ نے انگلش بھی پڑھنی ہے، اگر آپ نے سائنس پڑھنی ہے، اگر ترقی اسی کے اندر ہے، ٹیکنالوجی کے اندر ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی کو جب آئیڈیالوجی کی بنیاد ملے تو ٹیکنالوجی انسان کو نجات دیتی ہے، لیکن اگر ٹیکنالوجی آئیڈیالوجی کے بغیر ہو تو یہ ٹیکنالوجی خود انسان کے لیے غلامی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آج بہت سارے ممالک ہیں، مسلمان ممالک کے پاس ثروت ہے، طاقت ہے، دولت ہے، گیس ہے، تیل ہے، ٹیکنالوجی ہے، لیکن کوئی بھی ٹرمپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا، کوئی بھی اسے ٹوک نہیں سکتا، کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا، کوئی بھی غزہ جنگ میں اس کی مذمت نہیں کر سکتا۔ ابھی تک کتنے ممالک نے ایران پر حملے کی، اسرائیل کی اور امریکہ کے حملے کی مذمت نہیں کی؟ افسوس کیا ہے کہ ایران کا نقصان ہوا ہے، رہبر شہید ہوئے، اس پر ہمیں افسوس ہے، لیکن امریکہ نے حملہ کیا ہے، اس پر مذمت نہیں کر سکتے۔ یہ کون جرأت دیتا ہے؟ صرف ٹیکنالوجی جرأت نہیں دیتی، یہ آئیڈیالوجی جرأت دیتی ہے۔ وہ آئیڈیالوجی جس کے پیچھے بنیاد، جس کے امام ابراہیم خلیل علیہ السلام ہیں، اور پھر امام حسین علیہ السلام ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا راستہ امام راحل نے اختیار کیا ہے اور امتوں کو دکھا دیا ہے۔ یہ راستہ ہے عزت کا، وقار کا، یہ راستہ ہے۔ آج ہم پاکستان کی مشکل معیشت سمجھتے ہیں، لیکن عزیزان، پاکستان کی معیشت مشکل ہے، ضرور مشکل ہے، یہ مشکل حل ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کی بنیادی ضرورت معیشت سے بھی پہلے پاکستان کا وقار ہے، پاکستان کا استقلال ہے، پاکستان کی عزت ہے، پاکستان کی شخصیت و حیثیت ہے۔ یہ سب سے پہلی ضرورت ہے پاکستان کی، اور یہ امام راحل نے نہ صرف ایران کو بلکہ پوری دنیا کو بتایا، اور پاکستان سے محبت کی وجہ یہ تھی کہ امام کو پاکستانیوں کی پیشانی میں یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر کوئی قرآن کا راستہ طے کر سکتا ہے تو وہ ملت پاکستان ہے، اور اس کے اندر یہ ابھی بھی جذبہ اور پوٹینشل موجود ہے، اور آپ کی موجودگی اور آپ کا یہ سارا اہتمام اور آپ کی محبت امام راحل سے، امام شہید سے، انقلاب سے، ایران سے اور راہ مزاحمت و مقاومت سے یہ بتاتی ہے کہ پاکستانی اس راہ کو طے کر سکتے ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے۔ میں نے جوانی سے یہ بات کرنا شروع کی کہ جس دن پاکستان کی ملت بیدار ہو کے جاگ گئی اور انقلاب کے راستے پر آ گئی، انشاءاللہ پورا عالم اسلام نجات پا جائے گا انشاءاللہ اس دن، چونکہ پاکستان کے اندر ایسا پوٹینشل ہے، پاکستانی ملت کے اندر ایسا پوٹینشل ہے۔ یہ سفیر محترم کا یہ فرمان ہے، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان سے یہ جملہ سنا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں فارسی میں پہلے کہہ دوں تاکہ یہ تصدیق تکذیب کر سکیں کہ انہوں نے کہا ہے یا نہیں۔ ایشون جناب آقای سفیر فرموده بودن چند ماه پیش به بنده فرموده بودن که اگر ملتی مثل ایران باشد و رهبری مثل سید علی خامنه ای باشد می شود در تمام دنیا 1000 سال حکومت کرد، کہ اگر ملت پاکستان جیسی ہو، رہبر ایران جیسا ہو،
اس دنیا پر 1000 سال حکومت کی جا سکتی ہے۔ انڈا حضرت علی فرمودے بدے، اور یہ بات درست ہے کہ اگر ملت پاکستان جیسی ہو اور رہبر ایران جیسا ہو، واقعا دنیا دیکھے پھر کس کو سیاست کہتے ہیں، کس کو حکومت کہتے ہیں، اور وہ دن میرے خیال میں آ گیا ہے۔ ایک دن شاعر پاکستان نے ایران جگایا تھا، اور آج رہبر ایران نے انشاءاللہ پاکستان جگایا ہے، اور پاکستان جگائے گا انشاءاللہ، اور پاکستان بھی اسی طرح استقامت دکھا کے پاکستان کا استحکام، پاکستان کا وقار، پاکستان کی عزت، پاکستان کی سربلندی، تمام عالم اسلام کی سربلندی ہے انشاءاللہ، ایران کی سربلندی، تمام عالم اسلام کی سربلندی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں ملت ایران کے کہ آپ نے جو استقامت دکھائی ہے صرف اپنے لیے نہیں، عالم اسلام کی وقار کے لیے دکھائی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں رہبر شہید کے کہ آپ نے ایران کے لیے نہیں، اسلام کے لیے جان دی ہے، فلسطین کے لیے جان دی ہے، غزہ کے لیے جان دی ہے، پاکستان کے لیے جان دی ہے۔ اور ہم شکر گزار ہیں امام راحل کے کہ آپ نے انقلاب صرف ایران کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے انقلاب کیا ہے۔ ہمیں بھی انشاءاللہ یہ راستہ آپ نے دکھا دیا ہے، اور ہم اس راستے پر قائم ہیں انشاءاللہ۔ اور جس طرح ملت ایران نے استقامت دکھائی ہے، یہ ماڈل بن گیا ہے، یہ پیٹرن بن گیا ہے، اور انشاءاللہ اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ سارا عالم اسلام بیدار ہوگا انشاءاللہ، اور اس طرح یہ فرعون انہی مظلوموں کے ہاتھوں سے غرق ہوگا خلیج میں، جیسے وہ فرعون غرق ہوا تھا دریائے نیل میں انشاءاللہ۔ اس دن کی آرزو کے لیے اور غلبہ ایران و اسلام کے لیے آپ بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ شکریہ۔